اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی نصرانیوں نے کہا، المسیح ابن اللہ، کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ سب باتیں صرف ان کے اپنے منہ کی ہیں۔ یضاہئون، یہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، قول الذین کفروا من قبل، کہ جیسی باتیں ان سے پہلے کافروں نے کی تھیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے۔ انا یؤفکون، کہ یہ کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، ان لوگوں نے بنا لیا اپنے علماء اور اپنے پیروں اور درویشوں کو، ارباباً رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ لفظی ترجمہ یہ بنے گا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا الا مگر، لیعبدو، کہ یہ صرف عبادت کریں، الہا واحدا، ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور معبود، سبحانہ عما یشرکون، وہ ذات بالکل پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں مشرکین کا، کچھ یہود کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے آگے وہی سلسلہ چل رہا ہے اہل کتاب کا، یہود اور نصارہ کا، کہ جس طرح سے پہلے مشرکین مکہ شرک کیا کرتے تھے اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فرمایا کہ اسی طریقے سے شرک کرنے میں یہودی اور نصرانی بھی قصر نہیں چھوڑتے تھے۔ مشرکین فرشتوں کو، بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، فرشتوں کے بارے میں کہتے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اور ان کا کیا معاملہ ہے یہود و نصارہ کا، کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ حضرت عزیر اللہ کے نبی تھے، جن کو بائبل میں، تورات میں عزرا یا عزرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بڑی یہ تورات کا بہت زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ جب بخت نصر کے دور میں جو ہے سارے کے سارے تورات کے نسخے ناپید ہو گئے، تو اس وقت میں انہوں نے اپنی یادداشت سے بہت سارا تورات کا حصہ لکھوایا، جو کہ ان کے نام کے ساتھ منسوب بھی ہے۔ تو ان کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا کہ خدا تین چیزوں کا نام ہے، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس۔ تو فرمایا کہ یہ سب باتیں ان کے اپنے منہ کی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو توحید کا حکم دیا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کی باتیں بنا رہے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے مشرکین کرتے رہے، یا اس سے پہلے جو لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ کرتے رہے۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ ظاہر ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اور قاتلہ سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو، انہیں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، یہ کہاں حقیقت کو چھوڑ کر بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے ہی جو احبار ہیں، اپنے ہی جو علماء ہیں، اپنے ہی جو بزرگان دین ہیں، ان کو جو ہے یہ اختیار دے دیا جائے کہ جس چیز کو چاہیں آپ حلال قرار دے دیں،
جس چیز کو چاہیں آپ حرام قرار دے دیں، فرمایا یہ بھی شرک کی صورت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے نصرانی تھے، کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، میں مسلمان ہو چکا تھا، میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھئی یہ تم نے گلے میں کیا لٹکایا ہوا ہے، اس کو پھینک دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے باہر پھینک دیا۔ جب میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو نہیں اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب بناتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم انہیں یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ تمہارے علماء، تمہارے پیر جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں؟ کہا جی بالکل ایسا تو ہے۔ فرمایا یہی تو عبادت ہے، یہ بھی تو ان کی عبادت ہی ہے کہ انہیں اختیار دے دیا جائے کہ وہ حلال حرام قرار دیں۔ اسی طرح ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے جی میں اونٹ نہیں کھاتا، اونٹ نہیں استعمال کرتا، یہ پہلے یہودی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا جی کہ اس وجہ سے کہ یہودیت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو حرام قرار دے دیا تھا، میں اس لیے نہیں کھاتا تاکہ مجھے یہودیت پر عمل کرنے کا اجر بھی ملے اور اسلام پر بھی عمل کرنے کا اجر ملے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بس جو اسلام حلال کہتا ہے اسے حلال جانو، جسے یہ اسلام حرام کہتا ہے اسے حرام جانو، باقی چیزوں کے بارے میں یہ نظریہ نہ رکھو کہ تم تورات پر یا انجیل پر یا اسی طریقے سے پہلی شریعتوں پر عمل کرو گے۔ تو فرمایا کہ اس طرح سے اختیار دے دینا یہ بھی شرک کہلاتا ہے۔ آج منکرین حدیث جو کہ بظاہر جی ہم تو قرآن کو صرف مانتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کوئی عبادت نہیں ہے، نماز تو ایک ورزش کا نام ہے، جس طرح سے جس وقت مرضی اس کو کر لیا جائے، اس لیے کہ قرآن پاک میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، انہوں نے بس لغوی طور پر اس کو دیکھا اور اس کو اپنے انداز میں کرنا شروع کر دیا، تو اتنی ساری احادیث کے منکر ہو گئے۔ اہل تشیع انہوں نے اپنے ذاکرین کو خدا بنا لیا کہ جیسے ذاکرین نے کہا کلمہ، انہوں نے کلمہ الگ بنا لیا، جیسے ذاکرین نے کہا قرآن کے بارے میں ایسا انہوں نے نظریہ بنا لیا، جیسا کہا صحابہ کے بارے میں ایسا نظریہ بنا لیا، حالانکہ وہ باتیں نہ قرآن پاک میں ہیں نہ احادیث مبارکہ میں ہیں۔ اور اسی طرح سے آج بھی جو لوگ جدت پسند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کو اور اسی طرح سے فقہاء کرام کو بیٹھنا چاہیے اور وہ ان مسائل کے اندر آسانیاں اور تخفیف پیدا کریں۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے جو صدر صاحب گزرے، انہوں نے کہا تھا کہ علماء کرام کو چاہیے کہ سود کے اندر گنجائش پیدا کر دیں، بہت سارے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں لہذا وہ سود لے سکیں۔ تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ علماء بیٹھ کر جو ہے حلال قرار دیں گے یا کسی چیز کو حرام قرار دیں گے تو یہ بھی شرک اور عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے حلال کیے کو حلال سمجھنا چاہیے اور اللہ کے حرام کیے کو حرام سمجھنا چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے اور یہی شریعت کا منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔